ڈپریشن کا بیسٹ روحانی علاج ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہیں، آپ کو پریشانی ہے، آپ ٹینشن میں ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دور کرنے کا بیسٹ نسخہ ہے۔ اگر آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تصور کر لیجئے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے نا تو پوری کائنات مسکرا دیتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تصور کیجئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا کام آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تصور کر کے آپ کو سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت آپ کو پڑھ لینی ہے، اور یہ سورت پڑھتے پڑھتے حضور کی مسکراہٹ کا تصور بھی رکھنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ آپ پانی پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، جس حساب سے آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اپنے ٹائم کے اکارڈنگ اس سورت کو پڑھیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر لیں اور اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر مل لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اگر ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ٹینشن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کروٹیں لیتے لیتے پریشان ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، تو پریشان آپ کو نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے، آپ وضو بنا لیجئے، اور وضو بنا کر سونے والا انسان، اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص وضو بنا کر سوئے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے نا۔ وضو بنا کر اگر آپ سو رہے ہیں اور اگر کسی انسان کو باوضو موت آتی ہے، اسے شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور شہادت کا مرتبہ جانتے ہیں آپ؟ جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال و دولت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جان کی قربانی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ باوضو سو رہے ہیں تو آپ کو ثواب اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کروٹیں بدلتے بدلتے پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ میں ایسا ہوتا رہتا ہے، تو آپ جو ہے نا پہلے وضو بنائیے۔ وضو بنانے کے بعد حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کریں، حضور پر درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے نا، اسی حالت میں آپ کو نیند آ جائے گی تو کتنا مزہ آئے گا، سکون کی نیند آئے گی۔ ایسی نیند آپ کو زندگی میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ اگر حضور پر درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کام کیجئے گا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے، جیسے آپ وضو بنا چکے ہیں، بستر پہ آپ آ چکے ہیں، تو بستر پہ آنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو دعائے مثل کر لینا ہے، دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح کر لیں۔ اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ٹائم نہ بھی ہو 1 مرتبہ پڑھ کر آپ سو سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کریں، پھر پیشانی کے یہاں سے، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے یہاں سے شروع کریں، اور اس طرح سے کر کے اپنے چہرے پر مل لیں، اپنے سینے پر مل لیں۔ انشاءاللہ آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، نیند نہیں آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بار بار پریشان ہوتے ہیں، تو یہ ساری پریشانیاں اور یہ جو آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، بہت ہی بیسٹ وظیفہ ہے، اس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلا کام کرنا ہے، آپ جلدی سوئیں،
جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور جلدی اٹھنے کی کوشش کیجیے۔ قدرت نے جو نظام بنایا ہے نا، اس نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور رات جب ہوتی ہے تو ہم موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں، دو بج جاتے ہیں، ڈھائی رات کی بج جاتے ہیں، تب جا کے ہم موبائل کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر تو پریشان ہونا ہی ہے، ڈپریشن کے شکار ہونا ہی ہے، ٹینشن ہونا ہی ہے۔ قدرت نے جو نظام بنایا اس نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ آپ جلدی سوئیں، جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، نماز فجر ادا کریں۔ رات کے 2 بجے ہم سو رہے ہیں تو نماز فجر کیسے ادا کرو گے؟ آنکھ کیسے کھلے گی؟ نیند کیسے آپ کی اٹھے گی؟ تو آپ اگر جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر صحت کو آپ صحیح رکھنا چاہتے ہو، اگر تندرست رہنا چاہتے ہو، اگر اپنی صحت کا آپ خیال رکھنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام آپ کو جلدی سونا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کر سو جائیں آپ، اور موبائل کو آپ کم سے کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے یوز کرنا بند کر دیں۔ موبائل کو سرہانے کے پاس میں نہ رکھیں، موبائل کو دور رکھیں، موبائل کو دور رکھیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا باوضو ہو کر آپ درود شریف پڑھیں، اور جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں ان پر عمل کیجیے۔ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، سکون کی نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں جن حضرات کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ان سارے لوگوں کی گھبراہٹ دور فرما دے۔